السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، نوجوان دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو باتیں ابھی تک موجود ہیں اور وہ اگر ادھوری ہوں تو ان کی تکمیل کر دی جائے، اور اگر آپ جانتے ہوں اور وہ بہت زیادہ کلیئر نہ ہو آپ کے اوپر تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے، تاکہ جب آپ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں اور پھر آپ اپنی نالج یا آپ کی معلومات کو ملا کر دیکھیں تو اس کے مفہوم کے سمجھنے میں اور باتوں کے سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو سکے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو اسپیکرز ہیں دینی مضامین اور دینی عنوانات پر مختلف موقعوں سے لوگوں کے درمیان کچھ باتیں بتاتے ہیں، تو اس میں عام طور پر مذہبی ٹرمز کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر بہت زیادہ ریلیشن ان الفاظ سے آپ کا نہ ہو، بہت زیادہ آپ کو ان الفاظ سے قربت نہ ہو، قریبی نہ ہو، تو ساری باتیں مطلب یوں ہی ہو کر رہ جاتی ہیں، وہ سارا مضمون جو بیان کیا جاتا ہے وہ ادھورا سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء شہر میں آتے ہیں، اور آج تو انٹرنیٹ اور میڈیا کا اتنی بڑی سہولت آپ کو مل چکی ہے کہ جس میں آپ دلچسپی لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس میں بھی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بولنے والے اسپیکر دینی مدارس اور عربی مدارس کے فارغین ہی ہوتے ہیں، اور وہی مذہبی ٹرمز اردو زبان کی، عربی زبان کی جو ہوتی ہے وہ عام طور پر بہت زیادہ ریپیٹیشن میں آتی رہتی ہے۔ تو وہ جب تک کلیئر نہ ہو آپ کے اوپر تو ان کے مضامین سمجھنے میں، ان کی باتیں سمجھنے میں تھوڑی دشواری ضرور ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان ٹرمز کو آپ کے سامنے لاتے رہیں تاکہ آپ کو بڑے علماء کی باتیں سننے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں سے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے قرآن حدیث کے اندر جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب قرآن پاک میں سنت کتنے مقامات پر آیا ہے اور کس سینس اور کس میننگ کے اندر اس کو اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، جب ہم دیکھنے کے لیے انڈیکس کا سہارا لیتے ہیں تو قریباً سنتن کا لفظ 13 مقامات پر، اور اس طرح سنت کے روٹ کے اندر آنے والے ایک دو الفاظ سنتنا، سنن، اس قسم کے الفاظ ملا کر 12-15 مقامات کے اوپر کل ملا کر یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ سارے قرآن میں جو یہ لفظ استعمال کیا اس میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سنت کا لفظ ایک ہیبٹ، ایک ایٹیٹیوڈ، ایک رویہ، ایک طور طریقہ، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے، اور دستور، قانون، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سنت کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت جس میں اللہ نے کہا کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو انکار کرنے والے ہیں اس طریقے کا جو طریقہ اللہ ان کو بتاتے ہیں، ان باتوں کا جو باتیں اللہ ان کو بتاتے ہیں، ان ینتہو، اگر وہ اس اپنے رویے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے باز آ جائیں، وہ رک جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو اللہ ان کے لیے ان چیزوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے جو پیچھے ہو چکا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر ایسا نہ کرے وہ، بلکہ اپنے رویے، اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے مزبہیو اور اپنے انکار کے اوپر لوٹ جائیں، وہی ان کا طریقہ رہے، تو اللہ کہتے ہیں فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو یقیناً پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ یعنی جو طریقہ، جو ایٹیٹیوڈ، جو رویہ پہلے زمانے میں انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوا ہے، وہی طریقہ، وہی ایٹیٹیوڈ، وہی رویہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔
اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین قرآن پاک کی ایک آیت میں سنتن کے لفظ کو اس طرح سمجھاتے ہیں، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یعنی جن لوگوں کے رویے کو اللہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو سچے راستے، انصاف کی باتیں، عدل و انصاف کا طریقہ، گڈ بیہیو سارے انسانوں کے ساتھ، سارے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنا، سارے ہی انسانوں کے ساتھ پیسفل رویہ اختیار کرنا، اگر وہ لوگ اس باتوں کے ساتھ جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں اتفاق نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو یقیناً گزر چکا، ہو چکا پہلوں کا طریقہ، یعنی پہلے بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ پیغمبر نے ایک طریقہ بتایا تو اس کا انکار کیا، اور جب انکار کیا تو پھر سنت اللہ کیا رہی؟ تو سنت اللہ یہ رہی، اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر سربلندی اور بڑائی اور اونچائی عطا فرمائی، اور انکار کرنے والوں کو اپنے عذاب اور ان کے اپنے اعمال بد کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، سنت طریقہ من قد ارسلنا، ان کا جو ہم نے بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، یعنی اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پیغمبروں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ان کا طریقہ بھی، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہماری سنت کو یعنی ہمارے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ زیبا نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، اللہ کی سنت، فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ساری کی ساری بات سنت سے متعلق جو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے طریقہ کار کو، اپنے رویے اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو بیان کیا۔ چنانچہ ایک حدیث بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے زیر نگر یا آپ کی پرورش میں تھے یا آپ کی پیرنٹشپ میں تھے، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یعنی اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کیا اور مجھ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو تم ایسا کرنا کہ تم صبح اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے کمپلین نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے شکایت نہ ہو، اور اگر تم سے ہو سکے تو تم ایسا کرنا کہ تم شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کمپلین نہ ہو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میری سنت ہے، یعنی اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ایٹیٹیوڈ، اپنے اس رویے، اپنے اس کیریکٹر کو اللہ رب العالمین کے رسول نے کہا کہ یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میری اس سنت کو اختیار کرے گا، اب آپ دیکھتے ہیں تو اس سنت کا تعلق سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور بیہیو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیٹیوڈ سے ہے کہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ آپ اپنی فیملی، آپ اپنے ساتھیوں، آپ اپنے خاندان، آپ اپنے روزمرہ جن کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی ہے، ان کے ساتھ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس ایٹیٹیوڈ کو فائنڈ آؤٹ کر کے اللہ فرماتے ہیں یہی میری سنت ہے۔ چنانچہ میں ایک بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر جب ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے، بڑے بزرگوں کو چاہیے
سب کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، چنانچہ بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ جب نوجوانوں کے اوپر اس قسم کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور جب ان کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے، ان کی طبیعت تیار ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ ہاں صاحب بات تو بہت ریزنیبل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان لائے ہیں، جو ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو جب آمادہ ہوتا ہے کوئی نوجوان تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی طرف جاتا ہے جس کا تعلق عام طور پر فزکس سے ہوتا ہے، فزیکل ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چہرے پر داڑھی تھی، چنانچہ ایک نوجوان سوچتا ہے مجھے بھی داڑھی رکھنی چاہیے اور الحمدللہ رکھ لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک نوجوان سوچتا ہے کہ صاحب کل تک میں شیو کرتا تھا، اب مجھے داڑھی رکھنی چاہیے، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر ایک نوجوان سوچتا ہے کہ صاحب میں کل تک جینز اور ٹی شرٹ پہنا کرتا تھا، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ پھر رفتہ رفتہ اپنے لباس کو بدل کر وہ کرتا پاجامہ یا پنجابی سوٹ یا اس قسم کا کوئی لباس اپنے لیے پسند کرتا ہے، چوائس کرتا ہے، پھر اپنی ہیبٹ کو، اپنے لباس کی ہیبٹ کو چینج کرتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن ایک نوجوان کے ذہن میں یہ ہو یا ایک شخص کے ذہن میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اور سنت کے معنی ہی طریقے کے ہیں، وہ طریقہ لباس و پوشاک کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ طریقہ انسان کی جو کیریکٹر وائز ہیبٹس ہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ سنتیں وہ ہیں، میں کہوں گا آپ سے کہ اس کی ڈیمانڈ ساری دنیا کو ہے۔ داڑھی کی سنت کی ڈیمانڈ ہو سکتا آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی سوسائٹی اس کو ڈیمانڈ کرتی ہو کہ سب آپ کو کرنا چاہیے ایسا، اور واقعہ کرتی ہے ڈیمانڈ آپ سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی ڈیمانڈ جو آپ کے کیریکٹر سے تعلق رکھتی ہے، اس کی ڈیمانڈ ساری دنیا کی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سافٹ گفتگو کرتے تھے، بہت ہی نرم گفتگو آپ کرتے تھے۔ کبھی کسی کے ساتھ آپ سخت گفتگو نہیں کرتے تھے، سخت کلامی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس شخص یا اس آدمی کے ساتھ بھی نہیں جس نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی ہو، بد کلامی کی ہو، بدتمیزی کی ہو، ایسے شخص اور ایسے فرد کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی ہیبٹ یہ تھی کیا بہت ہی سافٹ رہتے تھے، بہت ہی سافٹ جواب دیتے تھے اس انسان کو۔ اور جیسے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ اپنی زبان سے بیان کیا کہ بیٹے انس اگر تم سے ہو سکے تو تم ایسا کرنا کہ تم صبح اس حالت میں کرو کہ کسی کے خلاف تمہارے دل میں کمپلین باقی نہ رہے۔ ایک انسان کے درمیان ہی رہتا ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور آپ ہی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں، عام طور پہ سنتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کی زبان سے کہ سوشل اینیمل ہے۔ تو اسی طرح وہ جب رہے گا تو انسانوں کے درمیان ہی رہے گا، فیملی کے لوگ رہیں گے، کالج کے لوگ رہیں گے اور سوسائٹی کے لوگ رہیں گے، اس طرح ساری دنیا کے اندر وہ ایک انسان انسانوں کے درمیان ہی رہے گا۔ اور جب ایک انسان کے درمیان رہتا ہے تو یقینی ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپلین اس کو ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کمپلین کرتے ہیں ماں باپ کے خلاف، بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کے خلاف کمپلین کرتے ہیں کہ صاحب یہ باتیں ہیں، یہ باتیں، یہ شکایتیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ اور ان کی سنت یہ ہے کہ اس کمپلین کو باقی نہیں رکھتے بلکہ اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف جو کمپلین آپ کو بائی نیچر ہو جاتی ہے، بائی فطرتاً ہو جاتی ہے، اور اس کو جب آپ اپنے دل سے نکال کر اس کو صاف کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ پراپر ہو جاتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ہو یا بچوں کا ماں باپ کے ساتھ ہو، بھائی بہنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ہو، یہ سوسائٹی میں جس کے ساتھ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے اور لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو، کیا ہوگا؟ کمپلین اپنے دل سے نکال دیں گے آپ،
یہ سنت کو آپ اختیار کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، اور سنت کے اس میننگ کو اپنے مائنڈ میں اگر رجسٹرڈ کر لیں گے، جس کو قرآن نے 13، 14، 15 مقامات پر بیان کیا ہے، اور سارے کے سارے 15 مقامات پر اللہ رب العالمین نے قوموں کے ایٹیٹیوڈ اور رویے اور ان کے بیہیو کو اور ان کے کیریکٹر کو اللہ رب العالمین نے سنت سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح خود اللہ رب العالمین نے اپنے رویے اور اپنے طریقے کو، اپنے قانون کو، اپنے دستور کو بھی اللہ رب العالمین نے سنت سے تعبیر کیا ہے، سنت کا لفظ لے کے بیان کیا ہے۔ اس لفظ کے اور اس ورڈ کے، اس ٹرم کے اگر میننگ آپ قرآن کی روشنی میں اپنے مائنڈ میں رجسٹرڈ کریں گے تو پھر بہت ساری باتیں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں جو آتی ہیں اس کے سمجھنے میں اور اس کا پراپرلی میننگ جو ہے بنانے کے اندر آپ کو بہت زیادہ سہولت ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے سنت سے متعلق جو بات قرآن پاک میں آئی ہے اور اس کا ایک براڈر جو مفہوم قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ آپ کے سامنے لایا جائے۔ اس کے لیے چند کلمات ہم نے آپ کے سامنے کہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کو بہت غور و فکر کے ساتھ سوچیں گے تو انشاءاللہ بہت باتیں آپ کو اور آگے معلوم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہم اجازت چاہتے ہیں، تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ وزٹ میں۔ خدا حافظ۔